السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دو بنیادی نعمتیں عطا فرمائی، ایک جان اور ایک مال۔ یہ جان اور مال کو یہ انسان اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے تو یہی اس کے لیے عبادت بن جاتی ہے، اور یہ انسان اپنی جان اور مال کو اللہ کے حکم کے خلاف خرچ کرتا ہے، یہی گناہ بن جاتا ہے۔ یہی بات اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں سمجھائی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے ایمان والوں سے خرید لیا ہے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے بدلے میں کہ ان کو جنت ملے گی۔ حالانکہ مالک جان کا بھی اللہ ہے، مال کا بھی حقیقی مالک اللہ ہے، لیکن یہ انسان اس جان اور مال کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرتا ہے، اسے اللہ نے خریدنا کہا ہے، ورنہ اللہ خود مالک ہے، اور اس نے چند سالوں کے لیے ہمیں یہ جان اور مال دی، بس چند سالوں کے لیے، ایک زندگی، چھوٹی سی زندگی کے لیے۔ چنانچہ اللہ نے جو انسان کے ذمے جو عبادات فرض کی ہیں وہ بھی دو قسم کی ہیں، کچھ مالی عبادات ہیں، کچھ جانی عبادات ہیں۔ جانی عبادات جس میں انسان کا بدن استعمال ہوتا ہے وہ ہے نماز اور روزہ، اس میں پیسہ خرچ نہیں ہوتا، مال خرچ نہیں ہوتا، جان خرچ ہوتی ہے۔ تو روزہ اور نماز دونوں بدنی عبادتیں، اور زکوٰۃ خالص مالی عبادت، اور ایک عبادت ایسی جو مالی بھی ہے بدنی بھی ہے، اور وہ ہے حج، اس میں مال بھی بدن بھی دونوں چیزیں۔ اور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو بدنی عبادت ہے یہ کسی دوسرے کی طرف سے نہیں کی جا سکتی، نماز کسی دوسرے کی طرف سے نہیں پڑھی جا سکتی، روزہ کسی دوسرے کی طرف سے نہیں رکھا جا سکتا، خود رکھنا ہوگا۔ جو خالص مالی عبادت ہے وہ آپ کسی دوسرے کی طرف سے کر سکتے ہیں، بلا تکلف، بغیر عذر کے کر سکتے۔ زکوٰۃ، شوہر پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، بیوی پر زکوٰۃ فرض ہو رہی، مال کی وجہ سے شوہر زکوٰۃ ادا کر رہا، جائز۔ صدقہ فطر مالی عبادت ہے، کوئی دوسرا دوسرے کی طرف سے دے رہا، بالکل ٹھیک۔ گھر والے یہاں موجود ہیں، بچے باہر کے ملکوں میں موجود ہیں،
وہ کہتے ہیں ابا جی آپ ہماری طرف سے پاکستان میں قربانی کر لیں، یہاں تو ممکن نہیں ہے جانور کو ذبح کرنا، آپ یہاں قربانی کر لیتے ہیں ان کی طرف سے۔ قربانی بھی مالی عبادت، زکوٰۃ بھی مالی عبادت، لیکن حج یہ مالی بھی ہے بدنی بھی ہے، یہ عذر کی وجہ سے دوسرے کی طرف سے کیا جا سکتا ہے، جسے حج بدل کہتے ہیں، کہ پیسہ بھی اس شخص کا ہو، اس پر حج فرض ہو، وہ نہیں کر سکا، وفات پا گیا، یا ابھی ہے لیکن بوڑھا ہو گیا، معذور ہو گیا، چل پھر نہیں سکتا، کسی کو کہتا ہے جا کر میری طرف سے حج فرض ادا کر لو، جائز، عذر کی وجہ سے حج بدل دوسری کی طرف سے کیا جا سکتا ہے، عذر نہ ہو تو پھر خود کرنا پڑے گا۔ تو یہ اللہ نے جو جان اور مال دیا، اس کو اللہ کے حکم کے مطابق لگا رہا تو یہ عبادت ہے۔ اور پھر اس جان اور مال کے ساتھ ایک اور جو اللہ نے انسان کو نعمت دی وہ ہے بیوی بچے، گھر والے اور بچے بچیاں، یہ بھی اللہ کی نعمت۔ یہ انسان ان کو بھی اگر اللہ کے حکم کے مطابق چلائے تو یہ ساری نیکی ہے، یہ دنیا کی نعمتیں ہیں۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت ہے، اللہ نے اچھے لفظوں میں اس کو کہا۔ لیکن یہی انسان اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں بچیوں کو اللہ کے حکم کے مطابق نہ چلا رہا ہو، پھر اللہ نے کچھ اور جملہ بولا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، انما اموالکم واولادکم فتنہ، فتنہ کا معنی آزمائش، ہم فتنے کا معنی مصیبت وغیرہ وہ چیزیں لیتے ہیں، فتنہ کا معنی آزمائش، پھر یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، یہی مال یہی بچے، پھر یہ آزمائش ہے۔ دنیا کی زینت کب ہے، اچھے کب ہیں یہ مال اور اولاد گھر والے، جبکہ اللہ کے حکم کے مطابق ان کو چلا رہے ہیں۔ اور آج بھی کوئی انسان اپنے گھر میں، اپنے مال میں، اپنے بیوی بچوں میں خیر و برکت چاہتا ہے تو اسے اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے بیوی بچوں کو اللہ کے حکم کے مطابق چلانا ہوگا، اور کوئی راستہ نہیں ہے، اور کوئی راستہ نہیں۔ یہ انسان تھک جاتا ہے بسا اوقات، حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر کماتا ہے، ملاوٹ یہ کر رہا، بلیک میلنگ یہ کر رہا، عوام کا خون چوس رہا، مہنگائی کر رہا، یہ رشوت لے رہا، بہنوں کا حق مار رہا، بیویوں کا حق مار رہا، بھائیوں کا پیسہ کھا رہا، ناجائز قبضے کر رہا، ذرا اچھی زندگی گزر جائے گی، اور کس لیے کر رہا ہے، ذرا اچھی زندگی گزر جائے گی۔ جب یہ سب کچھ کر کے تھک جاتا ہے نا، پھر اسے احساس ہوتا ہے یہ راستہ درست نہیں تھا، یہ راستہ درست نہیں تھا۔ بہت دیر ہو جاتی، بہت دیر ہو جاتی، بڑوں نے کوششیں کر کے دیکھ لی یہ والی، اللہ بیچ میں سے خیر و برکت اٹھا لیتا ہے اس زندگی میں سے، ان بچوں میں سے، اس گھر میں سے، اس مال میں سے اللہ سکون اٹھا لیتا ہے، اس میں سے عافیت کو اٹھا لیتا ہے، پھر ڈھیروں مال سب کچھ ہوتے ہوئے دل میں سے سکون اٹھ جاتا ہے، خیر اٹھ جاتی ہے، برکت اٹھ جاتی ہے۔ یہ سبق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں سے دیا، خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے، باقی انبیاء بھی۔ ابراہیم علیہ السلام شادی ہو گئی، بچے نہیں تھے، 90 سال کی عمر تک بچہ نہیں ہوا، اور جو پہلا بچہ ہوا ابراہیم علیہ السلام کا وہ 90 سال کی عمر میں، اسماعیل علیہ السلام۔ ابھی دودھ پیتا بچہ تھا کہ حضرت ہاجرہ کو اپنی بیوی
اور بچے کو اللہ کے حکم سے لے کر کنعان سے، کنعان پرانا نام بیوی، اور بچے کو اللہ کے حکم سے لے کر کنعان سے، کنعان پرانا نام، دور جدید کا نام لوں گا فوراً سمجھ جائیں گے، فلسطین، بیت المقدس۔ تو یہ کنعان سے اپنی بیوی بچے کو لے کر مکہ تک آئے، خانہ کعبہ کے پاس، اور اس وقت خانہ کعبہ کے ارد گرد صرف پہاڑیاں تھیں، ریت تھی اور کچھ نہیں تھا، نہ پانی، نہ کھانے کی کوئی چیز، نہ قبیلے تھے، نہ کوئی رہائش تھی وہاں، انسان نہیں بستے تھے۔ تو اپنے دودھ پیتے بچے کو، اسماعیل کو لے کر آئے خانہ کعبہ کے پاس۔ یہ خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تعمیر دوبارہ ہوا، باپ بیٹے نے کیا، لیکن یہ دنیا میں پہلا گھر تھا روئے زمین پر ابھرنے والا، یہ اللہ نے قرآن مجید میں بتایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بکہ یہ مکے کا پرانا نام، یہ بکہ میں جو پہلا گھر بنا لوگوں کے لیے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ خانہ کعبہ فرشتوں نے بنایا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں دوبارہ اس کی تعمیر ہوئی، تو اس وقت خانہ کعبہ موجود، اور یہ حج کا آغاز بھی ابراہیم علیہ السلام سے ہوا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، یہ اعلان کا حکم بھی ابراہیم علیہ السلام۔ تو اپنے دودھ پیتے بچے کو لے آئے اور لا کر کعبہ کے پاس چھوڑا۔ فاصلہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کنعان کا اور خانہ کعبہ کا۔ جب ہم 15واں پارہ شروع کرتے ہیں، واقعہ معراج پڑھتے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا تھا۔ اور اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی 40 دن کا 40 راتوں کا سفر تھا اونٹوں پر، کنعان سے لے کر خانہ کعبہ تک، اللہ کے حکم سے دودھ پیتے بچے کو اور بیوی کو وہاں چھوڑا خانہ کعبہ کے پاس۔ احادیث میں موجود، بخاری شریف کی حدیث میں تفصیلی واقعہ آ رہا، جب وہاں چھوڑا تو چھوڑ کر جانے لگے، ایک مشکیزہ دیا پانی کا اور کھجوریں دی، تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا تھا کہ یہاں ہمیں اس بے آبان جگہ میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کس وجہ سے؟ انہوں نے کہا اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ آگے جو جواب ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے ایک بات سمجھنی پڑے گی کہ یہ جو بس اوقات مرد دین پر چلتے ہیں نا اور اپنی بیویوں کو دین پر نہیں چلاتے، ان کو دقت پیش آتی ہے گھر میں دین لانے پر۔ جو مرد اپنے آپ کو دیندار بناتے ہیں، بیویوں پر دین کی محنت نہیں کرتے، ان کو گھر میں دین لانے میں بہت مشکل ہوتی ہے۔ مرد دیندار بن جائے، بہت تہجد گزار، فلاں 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 فلاں، بڑا نیک، گھر میں داخل ہوگا نا، اس کا دین دہلیز پر رہ جائے گا، بس دیوار سے، دروازے کے پاس بس، اندر نہیں جائے گا۔ اور اگر خاتون دیندار ہو جائے، پورا گھرانہ، سب بچے سب دین پہ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ حضرت ہاجرہ کا جواب سننے والا ہے۔ انہوں نے کہا یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کس کے حکم سے؟ کہا اللہ کے حکم سے۔ تو بیوی کا جواب سننے والا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے جواب دیا اذن لا یضیعونا، تو پھر وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آپ جائیے، پھر وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اب دیکھیں بیوی کا بھی ذہن بنا ہوا تھا نا، اگر بیوی کا ذہن نہ بنا ہو کیا مصیبت سے چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ، اذن لا یضیعونا، پھر وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی بچے کو دوبارہ چھوڑ کر پھر کنعان واپس،
لیکن جاتے ہوئے دعا مانگی۔ سورہ ابراہیم کی آیت 32 میں سے ابھی شروع میں نے وہ دعا سنائی، اصل میں وہی دعا پڑھی جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا پڑھی تھی۔ دعا کا ترجمہ سننے والا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ دعا کا ایک ایک لفظ اللہ نے کیسا پورا کیا ہے، آج بھی اپنی آنکھوں سے انسان دیکھتے، آج بھی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں اپنے بیوی بچوں کو یہاں تیرے باعزت گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یہ تیرے گھر کے پاس خانہ کعبہ کے پاس بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسی جگہ ہے جہاں کھانے پانی کو کچھ نہیں، غیر ذی زرع، یہاں تو کوئی سبزہ بھی نہیں اگتا، نہ پانی ہے نہ کھانے کی کوئی چیز ہے، چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ یہ نماز پڑھے، نماز قائم کرے، مقصد بھی سوچیں گے تاکہ نماز پڑھے۔ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم، پھر اے اللہ لوگوں کے دلوں کے اندر اتنا شوق ڈال دے کہ وہ بڑے شوق کے ساتھ اس خانہ کعبہ کی طرف آئے۔ کتنی مہنگائی ہوگی، کتنا کچھ ہو گیا، ہر سال پہلے سے زیادہ رش، رمضان میں حج سے زیادہ رش۔ جو حضرات جن کو اللہ نے جانے کی توفیق دی، اللہ سب کو بار بار جانے کی توفیق دے، جو رمضان میں گئے انہوں نے تو دیکھا حج سے زیادہ رش۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، یہ مہنگائی جتنی مرضی ہو جائے رش بڑھتا رہے گا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت ہے۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، لوگوں کے دلوں کو اے اللہ ایسا بنا دے، تَهْوِي إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف شوق کے ساتھ آئے۔ اور پتہ ہے آگے کیا دعا مانگی؟ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور ان کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما تاکہ شکر گزار بندے بن جائیں۔ آج بھی وہاں اگتا نہیں ہے، پھل اگتا نہیں ہے آج بھی، لیکن آپ کو جون جولائی میں جو چونسا آم ہوگا نا پاکستان کا، وہ پاکستان میں اچھا نہیں ملے گا، وہاں سب سے بہتر آم آپ کو چونسا وہاں مل جائے گا کھانے کو انشاءاللہ۔ دنیا کا بہترین پھل ہر ملک کے کونے کونے سے اٹھتا ہے اور اللہ وہاں پہنچاتا ہے۔ وہاں مشکیزہ پانی کا چھوڑ کر دیکھیں، جب اللہ اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق بندہ چلاتا ہے نا، پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ خالق ہے نا وہ، مانے تو صحیح بندہ کے خالق ہے، مانے تو صحیح، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ اور وہاں ایک مشکیزہ پانی کھجوریں دے کر روانہ واپس کنعان فلسطین، یہاں تک کہ وہ حدیث میں آیا کہ پانی اور کھجوریں ختم ہونے لگی۔ اب وہ چھوٹا دودھ پیتا بچہ وہ رونے لگا، اس کو چھوڑ کر حضرت ہاجرہ خانہ کعبہ کے پاس، خانہ کعبہ کا جو دروازہ اب ہے اس کے ذرا سامنے بائیں طرف کونے میں چھوڑ کر بچے کو، تو خود قریبی پہاڑی تھی اس پر، صفا پہاڑی، اس کے اوپر چڑھ گئے۔ اوپر چڑھ کے انہوں نے پانی تلاش کیا، کہیں پانی نظر آ جائے، نہیں نظر آیا تو خانہ کعبہ سے ذرا دور جو پہاڑی تھی مروہ، اس کے اوپر چڑھ گئے، جا کر پانی تلاش کیا، نہیں ملا، پھر واپس آئی، پھر چکر لگایا۔ اللہ کو اس ماں کا کردار، اس ماں کا عمل اتنا پسند آیا کہ آپ میں سے جتنے حج کرنے عمرہ کرنے جاتے سب وہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے، صرف چلنا، ان کو چلنا صرف پسند آ گیا۔ اور وہ جو دو پہاڑیاں تھیں نا صفا اور مروہ، ان کو اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ پہاڑیاں ہیں نا، پتھر ہے اور تو کچھ نہیں،
لیکن اللہ نے قرآن مجید میں یہ کہا ان دو پہاڑیوں کے بارے میں ان الصفا والمروۃ من شعائر، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں یہ کہا ان دو پہاڑیوں کے بارے میں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو شخص عمرہ کرنے جائے، حج کرنے جائے تو اس کو کوئی حرج نہیں کہ ان کے درمیان چکر لگائے۔ واجب ہے چکر لگانا، اس آیت کی وجہ سے سعی کرنا واجب ہے۔ اور یہاں تک کہ جب وہ صفا سے ذرا سا وہ نیچے اترتی تھیں حضرت حاجرہ، تو وہ نشیب نچلا علاقہ تھا، پھر وہ اگلے پہاڑی تک پہنچتی تھی مروہ تک، تو درمیان میں بچہ نظر نہیں آتا تھا، ماں ہے نا، بچہ نظر نہیں آتا تھا، وہ ذرا تیز چلتی تھی، ذرا تیز گزرتی تھی تاکہ پھر بچے پر نظر پڑ جائے۔ آج جتنے حضرات آپ میں سے تشریف لے گئے اور لے جاتے ہیں، جا کر جب دیکھتے ہیں کہ وہ سعی کی جو جگہ ہے، صفا سے اترتے ساتھ اوپر گرین گرین ٹیوب لائٹیں لگی ہوئی ہیں جہاں سب لوگ ذرا تیز دوڑتے ہیں، وہاں تیز چلنا سنت، حضرت حاجرہ کی سنت، صرف اسی جگہ میں۔ وہاں عورتیں بھی دوڑتی ہیں، عورتیں بھی دوڑتی ہیں، لیکن میں نے ابھی عرض کیا کہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق رکھیں تو عبادت ہے۔ دوڑی تو وہاں عورت تھی دو پہاڑیوں کے درمیان، لیکن آج سنت مردوں کے لیے وہ تیز چلیں، عورتوں کے لیے سنت نہیں ہے کہ وہ چلیں۔ یہ عورتیں وہاں جو دوڑتی ہوئی نظر آتی ہیں خلاف سنت، گناہ کی بات۔ عورتیں آرام آرام سے چلیں۔ اب یہ بندوں کو، مردوں کو کہہ دیا تم لوگ یہاں دوڑو، تیز چلو، سنت۔ یہاں تک کہ وہ پانی تلاش کرتی رہی بار بار، تو احادیث میں موجود کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے، انہوں نے ایڑھیاں رگڑی وہاں پیاس کی وجہ سے، اللہ نے وہیں چشمہ پیدا کر دیا، پانی ابلنے لگا۔ حضرت حاجرہ فوراً آئیں اور آ کر اپنی، ان کی عبرانی زبان تھی، عبرانی زبان بولتی تھی حضرت حاجرہ، تو انہوں نے اپنی عبرانی زبان میں کہا، اس پانی کو اکٹھا کرتے ہوئے ساتھ ساتھ ریت کو اکٹھا کیا تاکہ پانی بہہ نہ جائے، اکٹھا ہو جائے، اور ساتھ عبرانی زبان میں اس کو کہا ٹھہر جا ٹھہر جا۔ عبرانی زبان میں ٹھہرنے کو کہتے ہیں زم، زم، ٹھہر جا ٹھہر جا، تو اس کو کہا زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ آج اس پانی کا نام آب زمزم ہے۔ حضرت حاجرہ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اس پانی کا نام ہے۔ اور اس پانی کے نکلنے کی دیر تھی کہ وہاں قبیلے جو گزرتے تھے، مسافر گزرتے تھے، وہاں عرب میں ایک رواج تھا کہ جہاں پانی نظر آتا تھا وہاں قافلے پڑاؤ ڈالتے تھے، اور اگر پانی واقعی مسلسل نکلنے والا ہوتا تو وہاں لوگ اپنے گھر بنا لیتے، آبادیاں بنا لیتے۔ بس پانی نکلنے کی دیر تھی کہ سب سے پہلے دنیا کا قبیلہ جرہم وہاں آیا، اور آنے کے بعد اس نے وہاں گھر بسا لیا، آبادی ہو گئی۔ یہ آغاز ہوا ہے، جو ہی زمزم کا چشمہ نکلا ساتھ ہی آبادی شروع ہو گئی۔ اور یہ زمزم جو کہ آج ہر حاجی لے کر آتا ہے، اب تو 5 لیٹر پر بات آ گئی صرف، پہلے بہت لاتے تھے ماشاءاللہ، دنیا بھر میں جاتا، روزانہ لاکھوں بیرل زمزم نکلتا، آج تک یہ کنواں خشک نہیں ہوا، آج تک خشک نہیں ہوا۔ کوششیں ہوئیں کہ اس کنویں کو ذرا وسیع کر لیا جائے، کشادہ کر لیا جائے تاکہ اس میں اور پانی زیادہ آ جائے۔ یہ بھی کوششیں ہوئی کہ دائیں بائیں کوئی اور بورنگ کر لی جائے، بور کر کے اس میں سے پانی ڈال لیا جائے۔ چنانچہ اس پر تحقیقی مقالے لکھے گئے، پی ایچ ڈی کے تحقیقی مقالے جیولوجسٹ حضرات نے لکھے، جیولوجسٹ ماہر ارضیات، خاص طور پر جاپان کے اور چائنا کے ماہرین نے باقاعدہ وہاں بور وور کر کے تلاش کیا، دائیں بائیں کہیں پانی نہیں نکلا، یہاں تک کہ وہ کنویں کے اندر اس کو وسیع کر کے اترے، نیچے جب گئے تو ذرا وسیع کر لے،
تو پتھر ہٹاتے تھے، ریت ہٹاتے تھے، آگے خشکی ہوتی تھی، چاروں طرف خشکی، چاروں طرف خشکی، اور پتھر، ان پتھروں کی تہوں میں سے اور ریت کی تہوں میں سے پانی رستا تھا. یہ لکھا انہوں نے، پانی رستا ہے. کہاں سے آتا ہے؟ سائنس ختم. اور آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج پانی کا ایک فارمولہ ہے، H2 فلا فلا گیسز کو ملاتے ہیں تو پانی بن جاتا ہے. اس میں معدنیات منرلز کو برابر کرتے ہیں تو آپ کسی بھی ملک کا پانی بنا سکتے ہیں اس کے معیار کا. اگر آپ کو امریکہ کا پانی یہاں چاہیے ہو تو یہاں بن جائے گا انہی منرلز کے ساتھ. کینیڈا کا پانی چاہیے ہو یہاں مل جائے گا آپ کو، اسی منرلز کے ساتھ بنا لیں گے سائنسدان. چنانچہ آب زمزم کا متبادل بنانے کی جاپان میں بھی بہت کوششیں ہوئی، اس پر بھی بہت کچھ لکھا گیا، لیکن اس وقت تک سارے سائنسدان تھک چکے ہیں اور زمزم کا متبادل پانی نہیں بن سکا. اور وجہ بھی لکھی ہے، دلائل بھی، چونکہ اس کو بہت پڑھا زمزم کی تحقیقات کو، تو انہوں نے لکھا کہ وجہ کیا ہے. ہم اس میں بعض جو سائنسدان حضرات ہیں جو سائنس سے تعلق رکھتے ہیں فوراً سمجھ جائیں گے، زیادہ وقت نہیں اس میں لگاؤں گا، کہ وہ ایک قسم کے منرل ڈالتے تھے، دوسری قسم کے منرل کم ہو جاتے تھے، پھر وہ دوسری قسم کے ڈالتے تھے، یہ منرل کم ہو جاتے تھے. جو تناسب معدنیات کا زمزم کے اندر ہے آج تک دنیا کا کوئی سائنسدان نہیں بنا سکا. ہونے والے نبی نے ایڑیاں رگڑی تھی اور آج تک اس پانی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو زمزم پیتے وقت ایک دعا مانگتے تھے. جب بھی زمزم پیے، گھونٹ بھی پیے نا، یہاں بھی آ کر لوگ دیں تو دعا ضرور مانگیے وہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وفی روایت وشفاء من کل داء. ایک ایسی دعا جس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وفی روایت وشفاء من کل داء. یہاں تک کہ جو پرانی تعمیر تھی، اب تو تعمیر بدل گئی، جو پرانی تعمیر تھی اس میں جو محراب تھا نا زمزم کے کنویں کی طرف، اس محراب پر ایک حدیث لکھی ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ اس مقصد کو پورا کر دیتا، جو دعا مانگے وہ قبول ہو جاتی. جب انسان اپنے بیوی بچوں کو، اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق چلاتا ہے، اللہ اس کی زندگیوں میں کتنی خیر و برکت عطا فرماتا ہے. اور پھر جب وہ جوان ہونے لگا بچہ، 10 11 سال 12 سال 13 سال، اور میں نے بتا دیا جو ہی زمزم نکلا آبادی شروع ہو گئی، ماشاءاللہ آباد ہو گیا وہ. جب بچہ جوان ہونے لگا، نو عمر ہوا، تو اب قرآن مجید کی آیات سورہ صافات کی، فلما بلغ معه السعي قال یا بني انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلما وتله للجبین نادیناه ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین. فلما، ایک ایک آیت کا لفظ کا ترجمہ عرض کروں گا، بڑی باتیں گہری سمجھ میں آئیں گی. فلما بلغ معه السعي، جب وہ کوشش کی عمر کو پہنچا وہ بچہ اسماعیل، قال یا بنی انی ارى فی المنام، اے میرے پیارے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. ذہن میں رہے کہ انبیاء کا خواب وحی کے درجے میں ہوتا ہے، عام انسان کا خواب نہیں. اسی لیے انبیاء کی نیند بھی ناقض وضو نہیں ہوتی. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں خواب ہی دیکھا تھا نا، اس کا جواب دے رہا ہوں. انبیاء کی نیند ناقض وضو نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وجہ بتائی. ایک دفعہ سو رہے تھے، جامع ترمذی کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، اٹھے نماز پڑھنے لگے، وضو نہیں کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ سو گئے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جواب دیا وہ سنانا چاہتا ہوں. فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا. میری آنکھیں سوتی ہیں،
میرا دل نہیں سوتا. اس لیے انبیاء کی نیند امت کا اجماع ہے اس پر کہ انبیاء کی نیند ناقض وضو نہیں ہوتی، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس لیے انبیاء کی نیند امت کا اجماع ہے اس پر کہ انبیاء کی نیند ناقض وضو نہیں ہوتی، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اور انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وحی کے درجے میں ہوتا ہے. قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اے میرے پیارے بیٹے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ ابھی میں نے عرض کیا گھر میں بیوی کا بھی دینی ذہن بنانا پڑے گا. اکیلا مرد کا دین پر آنا کام نہیں کرے گا گھر کی چار دیواری کے اندر. خواتین کو بھی دین پر لانا پڑے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ عرض کروں بچپن سے بچوں کو بھی دین پر لانا پڑے گا. شروع سے ان کا ذہن دینی بنانا پڑے گا. جوان ہو گئے بچے اور ایک دفعہ بھی ان کو نہ اللہ یاد دلایا نہ آخرت یاد دلائی. بڑے ہو جاتے جوان ہوتے پھر ہم کہتے نماز پڑھو، کہتے کہ نہیں پڑھتے. کیا ہوتا ہے ایسی خواہ کیوں ہمارے پیچھے پڑے ہو نماز پڑھنے کے لیے؟ ان کے ذہنوں میں نہیں ہوتا کہ اللہ کا حکم ہے. ان کے ذہنوں میں نہیں ہوتا کہ مرنا ہے، آخرت میں جانا ہے، آگے جا کر جہنم میں جنت ہے. ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے کوتاہی ہو گئی. ہم اپنے نوجوان بچوں کے اندر دینی تربیت نہیں کر سکے. ان کے ذہن میں اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کا حکم ہم نہیں ڈال سکے. دیر ہو گئی سوائے اللہ ماشاء اللہ چند جگہوں کے. بچے کا ذہن بھی بنانا پڑے گا تاکہ آپ بچے کو جب دین پر چلنے کا کہیں تو اسے قبول کرے خوش دلی کے ساتھ. یہ ہوا اسماعیل کے ساتھ. جب باپ نے خواب میں دیکھا کہ ذبح کر رہا ہے، دیکھیے بچے کا ذہن بنانا کتنا ضروری ہے. پھر آپ کو اسماعیل والا جواب ملا کرے گا اپنے بچیوں سے. جب اللہ کے حکم پر عمل کرنے کو آپ کہیں گے پھر اسماعیل والا جواب ملے گا. جب باپ نے کہا میں تجھے اللہ کا حکم ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے؟ اسماعیل نو عمر بچے کا جواب سننے والا ہے. نو عمر بچہ بھی ذہن میں رکھے 10 11 12 سال 13 سال 14 سال، تیری کیا رائے ہے؟ تجھے ذبح کرنے کا حکم ہوا ہے. جواب سننے والا ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے ابا جان آپ وہ کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ مجھے عن قریب صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. آج کہہ کے کہ دیکھیں نا قربان کرنا ذبح کرنا بڑی دور کی بات ہے. میں تو کہہ رہا ہوں صرف نماز پڑھنے کو کہہ کے دیکھ لیں جوان بچے کو، جوان بچی کو. کوئی اللہ کا حکم سنا کر دیکھ لیں. بیٹی پردہ کر لو، غیر محرم کے سامنے نہیں جانا، کہہ کر دیکھ لیں. ذبح کرنا بڑی دور کی بات ہے. اور وجہ میں نے بتا دی ہے، شروع سے بچوں کا دین کا ذہن نہیں بنایا جاتا. اگر شروع سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اہمیت دلوں میں اتاری جائے پھر اسماعیل والے جواب آتے ہیں. یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ وہ کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، آپ عن قریب مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، اگر آپ کو بیان کا شروع کا حصہ یاد ہو تو پہلا بچہ پیدا ہوا 90 سال کی عمر میں، اور اگر 12 13 سال 14 سال عمر لگا لیں تو 100 سال سے زیادہ عمر کا بوڑھا تھا جو لے جا رہا تھا اپنے جوان بچے کو ذبح کرنے کے لیے. اور اللہ نے کہا کہ یہاں مکے سے تقریباً 7 کلومیٹر دور منا کے علاقے میں وہاں جا کر ذبح کرو، جہاں آج بھی ذبح کرنے کی جگہ ہے، قربان گاہ مذبح. وہاں ذبح کرنے کے لیے لے کر جانے لگے بیٹے کو. اب یہ بھی سوچنا ہے کہ جب اپنی اولاد کو اللہ کے حکم کے مطابق چلائیں گے شیطان سامنے آئے گا، اس کے لیے تیار رہیں. ایسے حلوہ نہیں ہے اچھا کہ بیوی بچوں کو جناب دین پر چلائیں گے تو بس آگے خیبر میل چلے گی اور بڑے نان سٹاپ چلے گی. جی نہیں، تو دیر میں شیطان سٹاپ لگوائے گا کئی جگہ روکے گا، ذہن خراب کرے گا. چنانچہ جب یہ باپ بیٹا چلے
یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم اپنی جان، اپنا مال، اپنے بیوی بچوں کو اللہ کے حکم کے مطابق چلائیں گے تو سیدھے سیدھے نہیں چلیں گے، کچھ ہوگا۔ چنانچہ وہ جب لے کر جانے لگے تو مینا اور مکہ کے درمیان 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ شیطان آیا اور کہا، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، بیوی بچوں کو اور انسان کو اللہ کے حکم سے بھٹکانے کے لیے شیطان ہمیشہ بری باتیں دل میں نہیں ڈالتا، اچھی باتیں بھی ڈالتا ہے۔ یہاں سے انسان گمراہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں شیطان بری باتیں ڈالتا ہے، جی نہیں، شیطان اچھی باتیں بھی ڈالتا ہے۔ یہ اچھی باتیں کیوں ڈالتا ہے، بھی وجہ بتاتا ہوں۔ گمراہی یہاں سے شروع ہوتی ہے، شیطان اچھی باتیں بھی ڈالتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام جب لے کر جا رہے تھے تو ٹھیک 3 کلومیٹر کے بعد ایک جگہ شیطان نظر آیا، بڑی خوش نما صورت میں۔ ہاں، بری صورت ہو تو بندہ کہنا ہی نہیں مانے نا، وہ جنات کی صورت میں سینگ نکلے ہوئے ہوں گے تو کون کس کا کہنا مانتا ہے۔ بڑے بزرگ کی صورت میں آیا اور آ کر کہا، اے ابراہیم، اس بڑھاپے کے سہارے کو کیوں ذبح کرنے لے کر جا رہے ہیں؟ اے ابراہیم، اس بڑھاپے کے سہارے کو کیوں ذبح کرنے لے کر جا رہے ہیں؟ پورا مجمع تھوڑی سی بات تو سوچے کہ یہ شیطان نے اچھی بات کہی ہے، بری بات کہی ہے؟ اچھی بات کہی ہے۔ بڑھاپے کے سہارے کو بندہ ذبح کرنے لے کر جا رہا ہو تو بری بات ہے نا، کہ اچھی بات ہے؟ بری بات، اس سے روک رہا ہے۔ بڑھاپے کے سہارے کو کہاں ذبح کرنے لے کر جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے، یہ خوش نما خوش شکل یہ بھی شیطان ہے۔ کیوں؟ اب اچھی بات بتانے کے باوجود کیوں معلوم ہوا اس کو کہ شیطان ہے؟ میں نے کہا آج ہم جب بیوی بچوں کو، اپنے بیوی بچوں کو جب ہم اللہ کے حکم پر چلانا چاہتے ہیں، شیطان بڑے خوش نما راستے دکھاتا ہے۔ شیطان نے اچھی بات کہی ابراہیم کو، بڑھاپے کے سہارے کو ذبح کرنے لے کر جا رہے، نہ کرو ایسا۔ ابراہیم علیہ السلام فوراً پہچان گئے کہ یہ شیطان ہے۔ کیسے پہچانا؟ اب غور کرنے کی بات ہے۔ اس طرح پہچانا کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ جا کر بچے کو ذبح کرو، اسماعیل کو۔ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بولے تو وہ شیطان، بس اس سے سمجھ گئے، چاہے وہ اچھی بات کہے۔ میں عید الاضحیٰ کے موقع پر بہت ساروں کے سامنے بڑے اچھے اچھے شیطان آئیں گے۔ ابھی عید الاضحیٰ کے موقع پر ہر بندہ دیکھے گا، عید کے 3 دنوں میں بھی، اس سے پہلے بھی۔ یہ آپ جو 1 لاکھ کا بکرا لے کر آ رہے ہیں، 2.5 لاکھ کی گائے لے کر آ رہے ہیں، اتنا گوشت ہوتا ہے، اسے کسی غریب کی مدد کر دیں، کسی بیوہ کی مدد کر دیں، کسی کا آپریشن ہونے والا اس کی مدد کر دیں، وہ دیکھیں ہارٹ کے کتنے مریض پڑے ہیں، ان کا سٹنٹ ڈلوا دیں، کتنی اچھی بات ہے۔ بیوہ کی مدد کرنا اچھی بات ہے، کسی کی دوائیاں لے کر دینا اچھی بات ہے، آپریشن میں مدد کرنا اچھی بات ہے، لیکن پتہ ہے کیا پیچھے اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، وہ قربانی واجب ہے۔ ہاں، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ 1.5-2 لاکھ کا بکرا لینے کے بجائے آپ ایک حصہ گائے میں ڈال لیں 30-40 ہزار کا، اور پھر باقی پیسے کسی غریب کی مدد کر دیں تاکہ واجب پورا ہو جائے۔ اللہ نے حکم دیا جانور قربان کرو، اب وہ کہہ رہے نہیں جانور قربان کرنے کے بجائے یہ کام کر لو، اچھے کام، جی بہت اچھے کام، لیکن شیطان اللہ کے حکم سے بھٹکا رہا ہے، فوراً سمجھ جائیے کہ شیطان ہے۔ چنانچہ وہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پتھر مارے، کنکریاں ماری۔ وہ جب تھوڑا سا اور آگے گئے، پھر دوسری جگہ وہ ابھرا، پھر تیسری جگہ گئے، وہاں کنکریاں ماری، پھر تیسری جگہ وہاں پھر وہ شیطان ابھرا، اور ابھرنے کے بعد ابراہیم کو پھر کہا بڑھاپے کے سارے کو کہاں ذبح کرنے لے کر جا رہے ہیں؟ انہوں نے پھر کنکریاں ماری۔ آج بالکل سیم وہی جگہ ہے جہاں حاجی حضرات 3 جگہ کنکریاں مارتے ہیں، بالکل وہی جگہ۔ اور وہ کنکریاں مارنے کے بعد پھر بہرحال دب گیا، دھس گیا، جا کر بیٹے کو ذبح کرنے لگے۔ آگے قرآن مجید، اور یہاں میں عرض کرتا چلوں، کنکریاں مارنے میں بھی جب وہاں کنکریاں ماری جاتی ہیں
تو ایسی صورت کے اندر بعض لوگ باریک باریک چھوٹی چھوٹی کنکریاں، یہاں شریعت نے ہمیں بتایا گیا کہ کنکری جو ہے وہ ایک مٹر کے دانے کے برابر اور کھجور کی گٹھلی سے چھوٹی، بڑے بڑے پتھر نہیں مارنے، کھجور ایک مٹر کے دانے کے برابر، کھجور کی گٹھلی سے چھوٹی کنکریاں مارنی ہے. اور وہ کنکریاں جب وہ مارے تو ایسی صورت کے اندر وہاں پر لوگ جذبات میں ہوتے ہیں، وہاں پر لوگ جوتے مارتے، اپنے جوتے، نئے جوتے، ڈھیر لگ جاتا ہے جوتوں کا. کہتے ہیں یہ وہ شیطان ہے جو پاکستان میں تنگ کرتا تھا، اس کو کنکریوں سے کچھ نہیں ہوگا، اس کو جوتے مارو. ہاں جوتوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے. لیکن پھر اب ایک بات سمجھنے والی، تمام فقہا نے لکھا کہ وہاں 7 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں ایک جگہ پہ، 7 کنکریاں. اگر کوئی بندہ 7 کنکریوں کے بجائے 5 کنکریاں مارے اور 2 جوتے مارے، اب ظاہر ہے جوتا جو ہے وہ کنکری سے بہت بڑا ہوتا ہے، اس سے زیادہ ذلت ہوتی ہے. تو اگر کوئی 5 کنکریاں مارے اور 2 جوتے مارے تو فقہا کہتے ہیں 2 کنکریاں اور مارنی پڑیں گی، 2 جوتے اس کنکری کا متبادل نہیں ہو سکتے. اب انسان کی عقل نہ یہاں کام نہیں کرتی. انسان سوچتا ہے یہ 2 جوتے اتنے بھاری بھاری، اس سے کنکریوں کا متبادل نہیں ہو سکتا. اصل بات بیچ میں سننے والی ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا یہاں باریک باریک کنکریاں مارو تب شیطان مرے گا. اب اللہ کے حکم کے خلاف یہ جوتے مارے گا، شیطان خوش ہوگا کہ یہ اللہ کے حکم کے خلاف چلا ہے. اب یہ شیطان مرے گا ان باریک باریک کنکریوں سے. اصل میں شیطان جو ہے نا وہ کنکریوں سے نہیں مرتا. بڑی اچھی طرح بات سمجھنے والی ہے. شیطان کنکریاں مارنے سے نہیں مرتا، شیطان اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے مرتا ہے. اس لیے کہ یہی تو وہ چیز تھی جس نے اس کو جنت سے نکلوایا تھا. کہنا نہ ماننا، کہنا نہیں مانا تھا نا. اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، آدم کو سجدہ کرو سوائے ابلیس کے، سجدہ نہیں کیا، کہنا نہیں مانا تھا. آج کا موضوع یہی تھا. کاش ہم اپنی زندگی میں اپنے آپ کو اور اپنی بیوی بچوں کو اللہ کا کہنا ماننے والا بنا لیں. مال کمائیں اللہ کے کہنے کے مطابق، مال خرچ کریں اللہ کے حکم کے مطابق، بیوی بچوں کو پالو اللہ کے حکم کے مطابق. پھر ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ذہن میں رکھیں کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی پھر اللہ نے قبول کی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. دعا کا آخری حصہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا، وارزقہم من الثمرات، اے اللہ ان کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکر کریں. اللہ کے حکم کے مطابق جب زندگی گزار رہا ہو تو اس کو ہر وقت شکر گزار بندہ بن کے رہنا چاہیے. اللہ ہمیں زندگی کے ایک ایک مرحلے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننے کی توفیق دے دے. پھر ہماری زندگیوں میں اللہ خیر و برکت عطا فرما دے. پھر ہماری زندگیوں میں اللہ شکر عطا فرما دے، ناشکری سے اللہ بچا لے. اور دعا فرما لیجئے اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے. دعا فرما لیجیے گا. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کوتاہیوں کو معاف فرما. یا اللہ اب تک ہماری زندگی میں، اپنے بیوی بچوں کی زندگیوں میں یا اللہ جہاں جہاں تیری نافرمانی ہو گئی اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو اللہ کے حکم کے مطابق چلانے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی بچوں کو اللہ کے حکم کے مطابق چلایا، اللہ نے ان کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرما دی. اے اللہ ہم سب کو بھی خیر و برکت عطا فرما دے. یا اللہ رزق میں برکت نصیب فرما دے. یا اللہ عمر میں برکت نصیب فرما دے. یا اللہ ہمیں گھریلو زندگی میں خیر اور سکون عطا فرما دے، عافیت عطا فرما دے. یا اللہ جب تک زندگی دے ایمان والی، صحت والی، عافیت والی
والی زندگی دے، اور یا اللہ جب اس دنیا سے جانا ہو تو ہمیں ایمان والی موت عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے جتنے عزیز و قارب اس دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ خاص طور پر ابھی نماز جمعہ کے فوراً بعد، دعا کے فوراً بعد جنازہ ہوگا، یا اللہ جس کا جنازہ ہم پڑھنے لگے ہیں اے اللہ ان کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دے، یا اللہ ان کو حسنات کو عطا فرما دے، اور یا اللہ ان کی تمام منزلوں کو آسان فرما دے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دے، یا اللہ ہم سب کو بھی فکر آخرت نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔